बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एमएस सत्तर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, AQ ग्लोबल का ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेकर आता है बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो बड़ी अहम खबर है। इससे पहले कि हम खबर की तरफ जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जिन्होंने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन अफराद ने, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जो है क्लिक करें ताकि उनको हमारी तमाम वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, हमारा न्यूज़ बुलेटिन भी आता है और स्पेशल प्रोग्राम का सिलसिला हमने शुरू किया है मौजूदा बजट के हवाले से। तो आज हमारा प्रोग्राम लोड हो चुका है कि मौजूदा बजट के आवाम पर क्या असरात पड़ रहे हैं। हम हफ्तेवार इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे। हर 10वें रोज़ हम आपको इंशाअल्लाह तबारक ताला सूरत हाल से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी कोशिशें होती हैं कि बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच निकाले जाएँ। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे चुकी है, यूट्यूब ब्लॉगर्स। और दूसरी बड़ी खबर जनाब अली ये है कि हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रख के बड़ा कर्ज लेने का प्रोग्राम। अच्छा, इसके लिए हमारी जो है कमेटी ने भी, काबीना ने भी इजाज़त दे दी है। तो हम ये दो बड़ी खबरें हैं और इन खबरों के साथ साथ मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब पहले ही अपनी ज़िंदगी में ये निशानदेही कर गए थे कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो किस किस तरह से आवाम को लूटेगी, कसोटेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जनाब अली आवाम के कफन तक कोई उतार के ले जाएगी। तो जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है मुल्क के अंदर, वो यही सूरत हाल बनती चली जा रही है। अच्छा, इन तमाम ख़बरों के साथ साथ एक बड़ी हिला देने वाली ख़बर है, वो ये है कि जनाब अली अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुँह में खाक कि ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता, कि बड़े एग्जीक्यूटिव्स में कौन हज़रात आते हैं ये आपको पता है, जो हमारे मुल्क के हैं, उनको रास्ते से हटाने का प्लान जो है वो मंजर आम पर आ गया है। और ये खबर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अभी तक हुई नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि उन बड़े एग्जीक्यूटिव में कौन अफराद हैं जो बैरूनी दुनिया के, यानी जो लोग पाकिस्तान को फलता फूलता देखना नहीं चाहते, उन लोगों के रास्ते की रुकावट बने हुए और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, या क्या मामला थे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास पूरी खबरें आ जाएं, लेकिन मैंने आपको इशारा दे दिया। हम सबसे पहले बात करते हैं जनाब अली, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ यूट्यूब ब्लॉगर्स हजरात ने बाकायदा तौर पर, वाज़ेह तौर पर इस बात को जो है रद्द किया है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा, क्योंकि ये यू टर्न मास्टर हैं। ये जिस बात पर जितना ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये वही काम करते हैं, और जिस बात को ये कहते हैं कि ये मैं काम करूंगा, वो होता नहीं आया है। ये इनकी 3 साला प्रैक्टिस है हुकूमत करने की। यानी हुकूमत में जब ये नहीं थे तो इन्होंने जो दावे किए थे कि मैं हुकूमत संभालने के बाद ये सारे काम करूँगा, चोरों डाकुओं को पकड़ूंगा, उन्हें जेल भेजूंगा, अब लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आऊँगा, महंगाई को कम करूँगा, बेरोज़गारी को ख़त्म करूँगा और गरीबों को सर छुपाने की जगह दूँगा। तो आप ये देखें कि इस 3 साल के अरसे में ना ही महंगाई कम हुई, गरीबों को सर छुपाने के लिए जगह देने तो दूर दरकिनार, उनके सरों से जनाब अली छतें जनाब अली उन्होंने छीन ली हैं। और हज़ारों नहीं, अब लाखों की तादाद में लोग ऐसे हो गए हैं जो इस मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों और गलत इक़दाम की वजह से बेघर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, रोज़गार की इन्होंने बात की कि हम करोड़ों की तादाद में नौकरियां देंगे। जी जनाब अली, इन्होंने लाखों की तादाद में अफराद को बेरोज़गार कर दिया है। ये सारी सूरत हाल है, सर्वे बाकायदा आ चुके हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि इस मौजूदा हुकूमत ने जो जो वादे किए, जो जो नियाज़ी साहब फरमाते रहे कि जनाब अली जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीरें करते रहे, हम कश्मीर के साथ खड़े रहे, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे, सारा कुछ उसके मुखालिफ हो रहा है। तो जब ये बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, इनसे कौन पूछ रहा है? इनसे किसी ने पूछा? इनसे किसी साफ़ी ने सवाल किया
یہ بار بار خود ساختہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ میں امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دوں گا، اس کے مطلب دال میں کچھ کالا ہے، یہ سارا کام ہو چکا ہے۔ اور یہ جو بلاگر ہمیں بتا رہے ہیں مختلف، میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بڑی خبر کہ جناب میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا، تو ہاں ٹھیک ہے، ان کا کہنا صحیح ہے، وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو اب مزید فوجی اڈے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے دے چکے ہیں۔ تو اب جو یہ فرما رہے ہیں تو وہ صحیح ہے ایک طرح سے، جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ عوام کو رلاؤں گا، انہیں تڑپاؤں گا، انہیں پریشان کروں گا، تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب وہ زبان بات تھی، یہ بھی زبان بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بڑی اہم بات جو تھی، جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ قرض، حکومت کے دعویٰ کہ جناب علی اتنا پیسہ باہر سے آ گیا، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی، زرعی مبادلہ بڑھے گا، ہمارا یہ ہوگا، ہمارا وہ ہوگا، ہمارے ساری جناب معاملات بالکل درست اور صحیح سمت میں چل رہے ہیں۔ جب درست اور صحیح سمت میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو بار بار جو ہے نا وہ نہ پائلٹ چینج کیا جاتا ہے، نہ ڈرائیور چینج کیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اب یہ حکومت جو ہے وہ ڈنکی کاٹ لے کے چلی ہوئی ہے، تو بار بار یہ اس میں جو ہے نا وہ تبدیل کرتے ہیں، ان کا نام میں دینا نہیں چاہتا، ڈنکی کاٹ میں نے کہہ دیا ہے، اس کو چلانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ بار بار اس کو تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں، بار بار تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو بھی اس میں وہ کارڈ کے اندر وہ فٹ کرتے ہیں تو وہ وزن اٹھانے کے لیے نااہل ہوتا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ وزن اٹھا سکے، کیونکہ ان کے معاملات اتنے گندے اور اتنے غلط ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیازی صاحب نے بڑا لطیفہ جسے کہہ لیں آپ، میرے حساب سے تو وہ لطیفہ تھا، یہ تو ہنسی آتی ہے، وہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو میں بھول گیا شروع میں آپ کو بتانا، کہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ خواتین مختصر ڈریس پہننا چھوڑ دیں۔ زما نے بات کی ہے انہوں نے کہ خواتین کے مختصر ڈریس پہننے کی وجہ سے مرد ان کی طرف جو ہے نا وہ مردوں کا رپورٹ تو ہے نہیں، تو وہ مرد اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو ماضی میں پلے بائی رہا ہو، اور جو یہ بات تو ذاتی ہے لیکن بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں پر صورتحال نیازی صاحب کی یہ ہو کہ پردہ دار خواتین کو بھی جناب علی وہ طلاق دلا کے اپنی جناب علی نکاح میں لے لیں، اور وہ سب آپ کو سامنے ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے، مذاق خیز دنیا کے اندر پاکستانیوں کا مذاق اڑانا۔ اصل جس چیز کی طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے اس طرف نہیں ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، وہاں بے حیائی کو کنٹرول کریں، وہاں جناب علی ان تمام خرافات کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ کل کا پروگرام ہمارا بڑا اہم ہوگا، اس پہ آپ کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وہ ہوگا مفتی عزیز الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا سرکاری اثاثے۔ اچھا، یہ نیازی صاحب جب حکومت سنبھالی تھی انہوں نے بہت لعن طعن کی پچھلی حکومت کے اوپر، جناب یعنی انہوں نے حکومت کے اثاثے، موٹر وے، ہوائی اڈے سب گروی رکھ دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے تو وہ قرض ادا کر کے وہ چھٹوا لیے تھے، اب آپ دوبارہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے اگر یہ وہ پچھلی حکومتوں نے یہ اثاثے بنائے نہیں ہوتے جن پر آپ لوس کھٹوس کا کسوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ یہ گروی رکھنے میں اس وقت کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی تو کابینہ نے اپروول دے دیا ہے کہ اب آپ نہ صرف سن لیجیے، عوام کے لیے بتانے کے لیے باتیں، نہ صرف ہوائی اڈے، موٹر ویز، بلکہ جناب علی پاور پلانٹس وغیرہ بھی، جو بڑے پاور پلانٹس ہیں، اور کوئی بعید نہیں کل کو یہ ہمارا جناب علی ڈیم وغیرہ بھی جو گروی رکھ دیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جناب اس کے بعد ڈیم سے جو پانی نکلے گا اس پہ بھی ہمیں ٹیکس دینا ہوگا۔ عوام کو مہنگائی کے اس گہرے سمندر میں اتار دیا ہے کہ اب ان کو اپنے مردوں کو کفن پہنانے کے لیے بھی ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس حکومت نے مردوں کا کفن تک کھینچ لیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، مردوں کا کفن کھینچنے والی یہ حکومت ہے جو عوام کو اس نہج پہ لے کر آ گئی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک وطن پاکستان کو سلامت رکھے۔ یہ سارا وہ ایجنڈا ہے جس کی وہ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں کہ اتنا بے بس کر دو عوام کو، اتنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بگاڑ دو کہ جو بیرونی طاقتیں اس ملک کو سبوتاش کرنا چاہتی ہیں، وہ کیونکہ ایٹمی جو ہے ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، وہ ڈائریکٹ اس پہ اٹیک تو نہیں کر سکتے، تو معاشی طور پر اتنی بدحالی اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرا دو کہ وہ آسانی سے اس کو کیپچر کر لے۔ تو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے
اس میں دو چیزیں ہم نے بڑی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ایک یہ کہ نیازی حکومت جو ہے وہ اب مزید قرض لے کر عوام پاکستان کو قرض تلے دبائے گی، لیکن اپنے شاہ خرچیاں، جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو پوری رپورٹ پیش کی کہ کتنے کتنے اسمبلی کے ممبران کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اور کیا کیا اس پہ اور لوازمات ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو ابھی ہم نے اس پہ ذکر نہیں کیا ہے جو بھی ضروری تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا تو ہم کریں گے. اب بات بتانے کی صرف اتنی ہے، کیا ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پچھلے 3 سال میں گزری ہے، ہمارے ذمہ داران وطن جنہیں ہم اپنا جو ہے سب کچھ مانتے ہیں، جو ہمارے ملک کی دفاعی لائن ہے، جو ہماری ملک کی جو قیادت ہے دفاعی لائن کی، کیا وہ کیوں خاموش ہے؟ وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہی؟ کیا معروقات ہیں؟ اور پھر ہماری عدلیہ، اچھا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو نوٹس لے لیتی ہے، جو بڑے بلینڈرز کر رہی ہے حکومت اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو اب ہمارے دانشوروں کو، قلمکاروں کو اور بالخصوص عوام کو اس طرف سوچنا ہوگا کہ یہ بیرونی ایجنڈا اگر اسی طرح چلتا رہا تو اب آگے فیوچر ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہم مہنگائی کے کس گہرے سمندر کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور آکسیجن کی ویسے ہی کمی ہے تو ہمارے پاس سلنڈر تو ہے نہیں جو ہم وہاں غوطہ لگانے کے بعد واپس نکل کے آ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. موجودہ حکومت نے سمری آج کے پروگرام کی یہ ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے فوجی اڈے فراہم کر دیے ہیں، اور مزید قرض لے کے عوام کو جو ہے وہ قرض کے تلے دبانے کا جو ہے بھرپور پروگرام بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی ایسا بہترین اور منصف لیڈر دے دے جو اس ملک وطن پاکستان کی باگڈور سنبھال کر پاکستان کی عوام کے ان خوابوں کی تعبیر کو پورا کر سکے جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کے اس پاکستان کو تشکیل دی تھی، اور جو بانیان پاکستان کی اولادوں نے قربانیاں دی تھی اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ملک میں پاکستان کے اندر آزادی سے اپنی زندگی گزاریں گے، وہ خواب پورا ہو سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.